کہ سرکار رب کو دیکھا سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار رب کیسا تھا؟ عائشہ وہ تیری شکل کا تھا. ابو بکر صدیق بھی آ گئے, انہوں نے بھی یہ سوال کیا, حضور کو عرض کیا سرکار رب کیسا تھا؟ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسا تھا رب, آپ فرماتے تیری شکل کا تھا, تیری شکل کا. تو رب کی ایسی شکلیں کیسی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خلق آدم علی صورت ہی, کہ میں نے ہر شخص کو اپنی صورت پر پیدا کیا, لہذا ہر شخص کی صورت میری صورت. اس لیے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا صورت رب کی صورت ہے ہماری ہر شخص کی. خلق آدم سے مراد حضرت آدم نہیں, یہ بندہ. خلق آدم علی صورت ہی, کہ ہر بندے کو میں نے اپنی صورت پر تخلیق کیا. اس لیے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا لوگوں, اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو جاتی ہے تمہارے کہنے میں نہیں تو اس کی سرزنش کرو, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو. اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہ مانے تو اس کی پٹائی کرو, لیکن اس کے چہرے پہ مت مارو کیونکہ یہ خدا کا چہرہ. اس لیے بیویوں کو ہم مارتے ہیں تو ان کے چہرے پہ نہیں مارنے کا اجازت, جسم پہ مارو, ڈانٹ ڈپٹ کرو. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خلق آدم علی صورت ہی. اب سب صحابی اکٹھے ہو رہے ہیں, سرکار آپ نے رب تعالیٰ سے باتیں کی ہیں سرکار اندازن کی. یہ حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کالی کملی والے کی, کہ سرکار کتنی باتیں کی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 90,000 باتیں میں نے رب سے کی. تو صحابہ کرام نے کیا کہ سرکار کچھ ہمیں بھی بتائیں گے کیا کیا باتیں ہوئی بات. حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھ کو 30,000 باتیں بیان کرنے کی اجازت عطا فرما دی کہ میں 30,000 باتیں کسی کے پوچھے بغیر بتا دوں, اور 30,000 باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو بتا دوں, اور 30,000 باتیں ایسی ہیں کہ وہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں دی رب نے. 30,000 باتوں کو اجازت نہیں دی رب نے مجھے. تو صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بڑے لاڈلے, بڑے پیار والے, بڑے محبت. صحابی تو سارے لاڈ پیار والے ہیں نا. تو ایک ایسے صحابی جن کو بلیوں کا باپ بھی کہا جاتا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کی محفل میں جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے, یہاں تو یہ ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, چاہے میں پیر ہوں کچھ بھی ہو, وہاں سے مجھے کوئی دو سوال کر کے بات پوچھ سکتے, لیکن حضور کی محفل میں یہ بات نہیں تھی. حضور جہاں تشریف فرما ہوتے, صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے, تو اگر کسی صحابی نے کوئی بات پوچھنی ہوتی وہ اس کو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا. تو حضور ارشاد فرماتے کو بات کرنی ہے جی کہو, پھر وہ بات کر کہ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کو بات کرنی ہے جی کرو بات. سرکار آپ نے یہ جو فرمایا ہے نا کیا کہ 30,000 باتیں مجھے بتانے کی اجازت نہیں, سرکار وہ 30,000 باتیں میں بتا دوں, میں بتا دیتا ہوں, جو چھپانی ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا تجھے کیسے پتا چلا, مجھے تو رب نے فرمایا تھا بتا لی نہیں, تو تو کیسے بتائے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار دیکھیے ہم اصحاب صفہ والے 72 صحابی ہیں, ہم چبوترے پر بیٹھے رہتے ہیں, اور آپ کا یہ حکم ہے, آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری کہ جب بھی میں چلوں میرے ساتھ چلو, جو میں کرتا ہوں لکھتے جاؤ, جو میں بولتا ہوں لکھتے جاؤ, میں کھاتا پیتا ہوں لکھتے جاؤ. تو چونکہ ڈیوٹی اللہ کے محبوب نے لگائی ہے ہماری, تو جب اللہ کا محبوب آسمان پر گیا تو رب تعالیٰ نے ہمیں بھی سب کو آسمانوں پر ہی بلا لیا.
تاکہ وہاں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو وہ ہم بھی سنیں. تو اس لیے جناب سرکار وہ بات یہ ہے کہ وہ 30,000 باتیں میں بتا دیتا ہوں. تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، حدیث پاک کا اردو ترجمہ ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی منزل میری منزل کی طرح ہے. مقام نہیں فرمایا، مقام نہیں، منزل، کہ میں بھی وہاں پہنچا، اصحاب صفا والے بھی وہاں پہنچ گئے. ورث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آسمانوں پر تشریف لے گئی. جب مختصر سی باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ وہاں رب سے ملاقات بھی ہوئی اور رب نے نمازیں بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور پھر وہ ہم کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اور پھر بھی اگر ہم نمازوں سے کوتاہی برتے، ہاں جی ہاں پڑھ لیں گے جی، جی پڑھ لیں گے جی، وہ کب پڑھو گے؟ اس لیے تو بات لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو پیشتر اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہم پڑھے ہی نہ تو ہماری نماز جنازے ادا ہونی شروع ہو جائے. اس لیے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ مقام اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں انسان ہونے کا، کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہونے کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی ہم انسان نہیں بن سکتے. انسان بننے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم پانچوں وقت، بھائی زیادہ کتنی ہیں، 5 ہی نمازیں تو ہیں نا. میں یہ تھوڑی آپ کو کہتا کہ آپ نفلی نمازیں بھی پڑھیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے تو نفلی بھی پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ لیکن کم از کم یہ 5 نمازیں جو ہے کم از کم ان کو تو پورا کر لینا، کیونکہ آخرت میں اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. کیا ایسا نہ ہو کہ اگر آخرت کے دن رب سے ہم پوچھے کہ میرے بندوں بتاؤ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں جناب ہم تو غریبوں میں لحافہ کمبل تقسیم کرتے تھے، ہم تو ڈینگے پکا کے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، ہم تو 4 پہیے غریبوں کو دیتے تھے. رب یہی کہے گا نا میں تم سے سوال کرتا ہوں نماز کا، اور تم کہتے ہو کمبلوں نے آپ دے دیے غریبوں کو. کیا بات ہوئی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن جب رب ہم سے نماز کا پوچھے ہم ادھر ادھر کی حاصلیں لگ جائیں اور ہماری جھوٹ پڑتال شروع ہو جائے. تو اس وجہ کر کے دوستوں کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہی تحفہ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہم اگر وہ تحفے کی قدر و منزلت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ہمارے اندر وہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی. اور پھر یہی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ رب کو بھی پسند ہے، اور حضور بھی اسی عاجزی اور انکساری کے صدقے میں ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تھے. وہ مال ہے بین رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوستو یہ نعت معراج کی رات کی نعت ہے، اور میرے ساتھ آپ نے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے کہ جب میں مرحبا کہوں گا تو آپ نے سب نے ساتھ مرحبا کہنا ہے. مرحبا 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 مرحبا. ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. اے آج فلک روشن روشن، اے آج فلک روشن
روشن روشن تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ مرحبا 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 قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا موعظہ سناتے ہیں۔ مرحبا 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 ہے خود کا جوڑا زیب بدن، ہے خود کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا چہرہ سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو ڈولا جاتے ہیں۔ مرحبا مرحبا مٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں۔ مرحبا 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 وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ مرحبا مرحبا معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ مرحبا 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 یا نبی مصطفیٰ جانے ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ تیری قسمت تیرا اشکارا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے۔ جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے
کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا میرے آقا کے میرا مومن ان کی مسجد کے دیوار قلب کی آنکھ ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو کے کہنا جب مدینے سے تو ہوگا فرصت غم سے ہوگی جب تیری حالت اپنی پلکوں پہ آنکھوں سجا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے اور کہنا اتار پر تو کرم کر یا نبی دور رنج عالم کر اس کو بس اپنا غم تو عطا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ کالی کملی والے کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بزرگوں کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما
یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشیں اور خطائیں معاف فرما، یا اللہ تجھ کو کالی کملی والے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت بے پایا کو دیکھ، یا اللہ تجھ کو تیری رحمت بے پایا کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مرنے کے بعد ہماری قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما دے، یا اللہ ہم سب کو قبر کے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ کالی کملی والے کے صدقے، یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے، یا اللہ سب غربت والے کے صدقے میں ہمارے پاکستان کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت بے پایا کو دیکھ، یا اللہ تو کو تیری رحمت بے پایا کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب پاک کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کالی کملی والے کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس محفل پاک کو، یا اللہ جو بھی یہاں کچھ بولا گیا، یا اللہ تقریروں کو، دعاؤں کو، سلام کو تو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یہاں جو کچھ بھی لنگر وغیرہ ہے اس کو بھی تو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے تو ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما، یا اللہ ان کے ایمان میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کو اسی طرح کی محافل بپا کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔